الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا ونجانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر قفوس معزز علماء کرام، سادات کرام، جمیع حاضرین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی اس حاضری کو قبول فرما اور ہم تمام یہاں جو کچھ سنے اسے یاد رکھنے، جو عمل کی باتیں ہوں اس پر عمل پیرا ہونے، اور جو ایمانی حفاظت کی باتیں اس کے ذریعے ایمان کی حفاظت کر لینے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. میں سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرتا ہوں تمام اہلیان تکر کوٹا کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے اس اہتمام کرنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا، خوشی منانا، یہ دراصل ایمان والوں ہی کا کام ہوا کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کل مخلوقات پر رحم و کرم فرمایا. آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا. آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا. آپ کی وجہ سے، آپ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا.
آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں پیدا فرمائی۔ ہم آج جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آج ہم جتنی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ کیوں؟ نہ ہمارے اعمال اس لائق، نہ ہمارے احوال اس لائق۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل، ہمارے اندر غفلت۔ یہ مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ نعمتوں سے موقع اٹھانے کا جو فائدہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم پر بڑی مہربانی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضور کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام درجہ بہت بلند والا، آپ کی شان بہت بلند والا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ایسے رسول ہیں جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بندوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ ایمان والوں پر مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان والے، ان پر ایسی مہربانی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا رسول انہیں عطا فرمایا۔ جس پر مہربانی ہوتی ہو وہی شخص احسان کو مانتا ہے، اور جسے احساس ہو ایسا ہوتا ہے۔ آپ مہربانی کرتے جائیں، آپ مہربانی کرتے جائیں، سامنے والا اگر مہربانی کے لائق نہ ہو تو آپ کی مہربانی اس کا بدلہ وہ اچھے سے نہیں چکا سکتا۔ مہربانی اگر کرتے جائیں، مہربانی کرتے جائیں، جس پر مہربانی کی جا رہی ہو وہ اس مہربانی کے لائق بھی ہونا چاہیے۔ جس پر مہربانی کی جا رہی ہو وہ اس مہربانی کے لائق بھی ہونا چاہیے۔ اگر لائق ہی نہیں ہے اس پر مہربانی کی جائے تو وہ، چونکہ وہ مہربانی کے لائق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، بریانی کھانے کا لائق انسان ہے، بکری کو بریانی کھلاتے بیٹھے تھے، بیل کو بریانی کھلاتے بیٹھے تھے۔ بریانی جو ہے، کھانا دال گوشت ڈال کے، کھانا سالن گوشت ڈال کے، انسان، یہ چیز انسان کے لائق ہے۔ یہ چیز اگر بکریوں کو کھلاتے بیٹھے نہیں، محل اس کا انسان ہے۔ یعنی محل اس لیے کہتے ہیں، دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
یعنی احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا کرو. اگر تم پر کوئی احسان کرتا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اس کا بدلہ احسان کے ذریعے سے دو. اگر کوئی تم پر مہربانی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ مہربانی کا بدلہ تم غلط طریقے سے دیا کرو. اگر تمہارے پاس زمین ہے، اگر تمہارے پاس دل ہے تو تم پر یہ لازم ہے، اگر تم انسان ہو تم پر لازم ہے کہ تم مہربانی کا بدلہ مہربانی سے دیا کرو. مشہور ہے ایک بات، ایک واقعہ مشہور ہے، ایک چٹکلا ہے. وہ بچو جو ہے ندی کے کنارے، بڑی ندی دریا کہتے ہیں، بڑی ندی کو تو ہمیشہ جو جاری رہتی ہے اسے دریا، سمندر الگ دریا الگ، جو ہے بڑی ندی سمجھ لیا. ندی کے اس پار جانے کے لیے بچو کھڑا ہوا تھا. ایک جو ہے کہتے ہیں جو ہے مینڈک جو ہے دیکھتے ہیں بچو جو ہے بڑا پریشان ہو کر کھڑا ہوا ہے کنارے پر. تو مینڈک اس سے کہتی ہے کہ اتنا پریشان کیوں ہو؟ وہ ایک نصیحت کی بات ہے. مینڈک سے بچو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس پار جانا ہے، لیکن اب جاؤں کیسے جاؤں، مجھے جانے کے لیے راستہ نہیں. مینڈک کہتی ہے اس میں کوئی کون سی بات ہے، میں یہ مہربانی کر سکتی ہوں، میرے پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ. بچو جو ہے اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے. اب مینڈک اس پر احسان کر رہی ہے، مہربان ہو رہی ہے. اس کی حالت کو دیکھ کر مہربان ہو رہی ہے. بٹھا کر جب بیچ ندی میں پہنچتی ہے، مینڈک جب بیچ ندی میں پہنچتی ہے، چونکہ بچو وہ اپنی عادت سے مجبور، بچو اپنی فطرت سے مجبور، بیچ میں پہنچنے کے بعد جو ہے آہستہ سے اسی کو ڈنک مارتا ہے. پار لے جانے کے لیے پشت پہ پیٹھ پہ بٹھا کر جا رہی ہے مینڈک، بیچ میں پہنچنے کے بعد آہستہ سے ڈنک مارتا ہے. مینڈک بھی بڑی چالاک تھی. مینڈک کہتی ہے کہ میں نے تو تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، لیکن تیرے اندر اگر ایسے ہی شرارت ہے تو مجھے بھی آتا ہے تجھے جواب دینا. ڈوب جاتی ہے اندر مینڈک ڈوب جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی ڈوب کے ختم ہی ہو جاتا. یعنی احسان یہ بہت بڑا معاملہ ہے. جب احسان کیا جاتا ہے، جس پر احسان کیا جائے اس پر ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرے. یہ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہرگز آپ اس کا بدلہ برے طریقے سے نہ دیا کریں. پہلے کے لوگ تھے، اگر ایک وقت کا کوئی کھانا بھی کھلا دیتا تو سالوں سال تک اسے یاد رکھتے تھے. آج اگر 10 سال تک بھی پالتے ہیں تو جیسے وہ سانپ کو آستین میں پالنا ہوتا ہے، 10 سال تک بھی پالو آج، آخر میں پھر وہ 10 کے ہی جاتا ہے. تو پہلے جو ہے ایک کھانا کھلا دیتے تو اس کا احسان جو ہے سالوں سال تک یاد رکھتا تھا کہ مجھے کھانا کھلائے، جب مجھے بھوک لگی تھی وہاں جو ہے مجھے کھانا کھلائے، گاؤں میں ملنے کی ملاقات کے بعد کھانا. بوڑھے ہو جاتے تھے لیکن اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس عمل نہیں تھا، ایمان کی دولت تھی. ان کے پاس ایمان کی دولت تھی. ان کا ایمان انہیں اس طرف جانے نہیں دیتا تھا. ان کا ایمان انہیں روک لیتا تھا کہ سن، تجھ پر فلاں نے احسان کیا ہے تو تو بھی اس کا بدلہ احسان کے ذریعے سے ہی دیا کر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. تو احسان بہت بڑی چیز ہے، اور احسان جس میں کیا جائے وہ لائق ہونا بھی ضروری ہے. جو لائق ہو انہیں کو احسان یاد دلایا جاتا ہے کہ اسے کاش شاید کہ اسے یاد آ جائے اس کا احسان کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، وہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو احسان لائق لوگوں پر کیا جاتا ہے.
جو لائق نہیں ان پر احسان نہیں کیا جاتا. اگرچہ آپ سارے گاؤں پر احسان کریں لیکن آپ کے احسان کرنے کا مقصد جو ہے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. کچھ خاص لوگوں پر جو آپ کے احسان کا مقصد ہوتا ہے اس احسان سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. سارے گاؤں والے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ جب پانی برستا ہے تو گٹر میں جانے کے واسطے برستا ہے. کیوں؟ پانی کس کے لیے برستا ہے؟ زمین میں ہریالی پیدا کرنے کے لیے، زمین میں اناج پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو پینے کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے. اب رب جب بارش برساتا ہے تو کیا سیدھے کھیتوں میں ہی پڑتا گیا؟ رستے میں چھوڑ کے جو ہے کھیت میں جا کے گرتا گا بارش؟ نہیں. احسان عام ہوا کرتا ہے. رب تبارک و تعالی سارے گاؤں، سارے کھیت کھلیان، ساری جگہ بارش نازل فرماتا ہے. اس کا احسان، اس کی رحمت سب پہ ہوا کرتی ہے. لیکن رحمت سے جسے فائدہ پہنچنا ہے اسی کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر بارش برسے، اگر کچرے کی کنڈی پہ اگر پانی پڑے بارش کا تو بارش کا کیا قصور ہے؟ وہاں سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے بدبو خوشبو شروع ہوتی ہے. کہ کچرے کی کنڈی پہ اگر پانی گر جائے، بارش کا پانی گر جائے تو وہاں سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی بدبو پھیلانے کے لیے. رحمت الہی عام ہے لیکن اس سے فائدہ خاص لوگ اٹھایا کرتے ہیں. فضل الہی عام ہے، احسان الہی عام ہے، اس سے مخصوص لوگ فائدہ اٹھایا کرتے ہیں. رب تبارک و تعالی احسان سب پہ فرمایا ہے لیکن احسان کے لائق سارے لوگ نہیں ہیں. بڑے غور کی بات ہے یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے. رب خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب کل عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تو حضور کے ذریعے کل عالموں پر اللہ نے مہربانی فرمائی. اللہ نے تمام عالموں پر حضور کے ذریعے مہربانی فرمائی کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تبارک و تعالی حضور کے صدقے اللہ نے تمام مخلوقات پر رحمت فرمایا، تمام مخلوقات کو رحمت سے حصہ عطا فرمایا. چرند پرند درند جمادات نباتات حیوانات جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ پتھروں کی دنیا، چاہے وہ درختوں کی دنیا ہو، چاہے وہ فصلوں کی دنیا ہو، چاہے وہ پانی کی دنیا ہو، غرضے کے جتنے دنیا ہے، جتنے کائنات ہیں، جتنے عالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالموں کو جو رحمت عطا فرمائی وہ حضور کی ذات کو رحمت فرمائی. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا. حضور کی ذات کل عالموں کے لیے رحمت بنی، تمام عالموں کے لیے حضور کی ذات رحمت بنی، لیکن اس ذات سے فائدہ اٹھانے والے انسان ہوئے. اس ذات سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہوئے. ساروں کے لیے رب نے آپ کو رحمت بنایا. کوئی آپ کے رحمت سے باہر نہیں ہے، کوئی آپ کے رحمت سے باہر نہیں، سب پہ رحمت ہے. حضور کی ذات اللہ کی سب پہ رحمت ہے. کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں، یہ تو اللہ کا کہنا ہے. اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کی ذات کل عالموں کے لیے رحمت ہے. دیکھیے آپ ہر چیز کی بقا کے لیے رحمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ہر چیز کی بقا کے لیے کوئی بھی چیز باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں رحمت ہو، وہاں مہربانی ہو، وہاں رحم کا معاملہ ہو.
اگر ماں کے دل میں اللہ رحم نہ ڈالے تو اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے. اگر باپ کے دل میں رب مہربانی محبت رحم نہ ڈالے تو اپنے اولاد کی پرورش نہ کرے. اسے کیا ضرورت پڑی ہوئی کہ وہ دن بھر محنت کرے, کوشش کرے, ادھر ادھر دھکے کھائے, لوگوں کی باتیں سنے اور باتیں سن کر اپنی اولاد کی پرورش کے لیے پیسے لائے. باپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ چھوڑ کر چلا جاتا, اپنی زندگی خود دیکھ لیتا, لیکن نہیں دیکھتا. اپنی اولاد کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالتا ہے, اپنی جان کو مشقت میں ڈالتا ہے, اپنی اولاد کی خاطر, اپنے اہل کی خاطر, اپنے بیوی بچوں کی خاطر انسان اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے. کیوں؟ وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا, لیکن اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا ہے. اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا ہے, رحمت رکھی ہے کہ اس رحم کی وجہ سے انسان اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا. ورنہ وہ یہ کہتا کہ میں میرا دیکھوں, کسی دوسرے کی کیا ضرورت پڑی, میں میرا دیکھتا ہوں. بیوی سے کہتا کہ تو تیرا دیکھ لے, اولاد سے کہتا کہ 4 5 سال 6 سال تک میں پالوں گا, اس کے بعد تو اگر سمجھ کے لائق ہوا تو کچھ بھی کر لے, تیرا پیٹ تو پالے. نہیں, انسان اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. دیکھیے شیر درندہ ہے. شیر کیا ہے؟ چیل پھاڑ کرنے والا ہے, خون چوسنے والا ہے, خون پینے والا ہے. شیر خون پینے والا ہے, تو کیا اس کی اولاد کی وہ پرورش نہیں کرتا؟ شیر اپنی اولاد کی پرورش نہیں کرتا. شیر بھی اپنی اولاد کی پرورش. شیرنی, شیر سے زیادہ خطرناک شیرنی ہوا کرتی ہے. شیرنی شکار کر کے لاتی ہے, شیر اس سے کھاتا ہے. شیرنی جو ہے اصل زیادہ محنت شیرنی کی, پھر میں دوسرے باتوں کی طرف چلا جاؤں گا. شیرنی کی زیادہ محنت ہوا کرتی ہے. شیرنی جو ہے شکار کے لیے زیادہ کوشش کیا کرتی ہے. وہ خون پینے والی, وہ بھی اپنے اولاد کی پرورش کر رہی ہے. وہ بھی جو ہے اس کے بچوں کو پال رہی ہے, پالتی ہے, کھانے کا انتظام کرتی ہے, دوسرے کا خون چوستی ہے, دوسرے کا خون پیتی ہے, لیکن اپنے اولاد کو محفوظ رکھتی ہے, اس کا خون نہیں پیتی. بھوک لگ گئی تو اس کا ہی خون پی لیتی ہے. نہیں, ایک شیر نہیں, ایک شیر اپنی اولاد کی حفاظت, اس کے کھانے پینے کا انتظام. کیوں؟ کہ اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا ہے. وہ درندہ ہے. درندہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر رحم نہیں ہوتا. درندہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر رحم نہیں ہوتا. درندہ اسے کہتے ہیں جس میں رحم نہیں ہوتا. کیا شیر میں رحم نہیں ہوتا؟ اللہ نے اس میں بھی رحم رکھا ہے. چیر دھاڑ کرنے والا ہے, اس کے اندر بھی اللہ نے رحم رکھا ہے. اگر اس کے اندر رحم نہ ہو تو شیر اپنے بچوں کو نہ پالے, شیرنی اپنے بچوں کو نہ پالے. غرض ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کل مخلوقات میں اللہ نے رحم کو رکھا ہے. رحم اور رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحم اور رحمت پیدا فرمائی ہے, اسی کی وجہ سے ساری کائنات باقی ہے. رب رحم فرماتا ہے, اسی لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رحم فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں, اللہ رحم فرماتا ہے اس لیے ہم بیٹھے ہیں. ورنہ جو ہے رب کا عذاب آ جاتا ہم ختم ہو جاتے ہیں. وہ رحمان ہے, رحم فرماتا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, ہر ایک کی بقا کے لیے رحم اور رحمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. پھر اللہ نے کل کائنات کی بقا کے لیے رحم اور رحمت کس کو بنایا ہے؟ ساری مخلوقات کی بقا کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے رحم اور رحمت کس کو بنایا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحم اور رحمت بنایا ہے. حضور کی ذات کو اللہ نے رحمت بنایا ہے کہ حضور کے صدقے ہر ایک جیا کرتے ہیں.
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہ اے محبوب، اس کا مفہومی ترجمہ کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں تمام لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا. آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اسی لیے ساروں پر رحم کیا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا، سارے ختم ہو گئے، کچھ باقی رہے. جو کشتی میں سوار تھے فقط وہی باقی رہے، سب ختم ہو گئے. کشتی میں جو سوار تھے فقط وہی باقی رہے. آخر کشتی بھی اتنے خطرناک طوفان میں، اتنے خطرناک سیلاب میں کشتی بھی ختم ہو جاتی. کشتی باقی ہے، کشتی میں رہنے والے باقی ہیں. بڑے بڑے پہاڑوں پر پانی آ گیا، اونچے اونچے پہاڑوں کی سطح تک پانی آ گیا، اس کی چوٹیاں پانی میں ڈوب گئی، لیکن کشتی ہے تیر رہی ہے. سمندر میں اگر کشتی جانے لگے، اگر ادھر ادھر سے ہوا اگر شروع ہو جائے، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض کشتیاں الٹ جاتی، اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود الٹ پلٹ جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت فرمائی، کشتی محفوظ رہی. ساری دنیا میں پانی، نوح علیہ السلام کے کشتی میں پانی نہیں ہے، پانی سے خالی ہے، آرام سے اوپر تیر رہی ہے. کیوں تیر رہی ہے؟ کل کائنات پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، کشتی میں نور مصطفیٰ موجود ہے. کشتی میں نور مصطفیٰ موجود ہے. جہاں نور مصطفیٰ موجود ہے وہاں اصل اللہ کی رحمت موجود ہے. جو کشتی سے باہر ہے وہ اللہ کی رحمت سے خالی ہے. زمین اللہ ہی کی ہے، پانی اللہ ہی کا ہے، طوفان اللہ ہی کا ہے، کشتی بھی اللہ ہی کی ہے، مرنے والے اللہ ہی کے ہیں، نوح علیہ السلام بھی اللہ ہی کے ہیں، کشتی میں بیٹھے بھی اللہ ہی کے ہیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن اللہ کے وہی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. باہر بھی اللہ کے ہیں، اندر بھی اللہ کے ہیں. اللہ باہر والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نور محمدی والوں کے ساتھ ہے. اللہ نور محمدی کے ساتھ. جو باہر تھے وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، جو پانی میں ڈوب رہے تھے وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. رب سے بڑھ کر اور کون رحم کرنے والا ہے دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح. رب سے بڑھ کر اور کون رحم کرنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. کل کائنات کے سارے عقیدے والے بولتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. رحمان اللہ ہی کے ساتھ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ کا رحم خصوصی رحم، اللہ کی خصوصی مہربانی حضور کے ساتھ ہے. جو حضور کے ساتھ کشتی میں رہ گئے وہ پار پڑ گئے. جو حضور کے ساتھ کشتی میں رہ گئے، نور محمدی کے ساتھ کشتی میں رہ گئے. ورنہ اتنی ساری ٹیکنالوجی کے زمانے میں بڑے بڑے جہاز اوندے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاز اوندے ہو جاتے ہیں. طوفان نوح مشہور ہے. اتنے سخت طوفان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمانے والا، رحمان، 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان، 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان خدا کس کے ساتھ ہے؟ جو نور محمدی کے ساتھ رہنے والے ہیں. جو حضور کی غلامی میں رہنے والے ہیں.
کیونکہ خدا کی محبت اصل حضور کے ساتھ ہے. خدا کی چاہت اصل حضور کے ساتھ ہے. محبوب آپ رہتے ہو اس لیے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں. رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب آپ بندوں میں رہتے ہو, عذاب نہیں کریں گے, آپ بندوں میں رہتے ہو اس لیے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھ پر رحم کرتا ہے, اسے طوفان نوح کا واقعہ یاد دلاؤ. یہ کہے کہ اللہ بے شک رحم کرتا ہے, لیکن خاص رحم, وقت خاص, خاص رحم وقت خاص اللہ اپنے خاص لوگوں پر فرماتا ہے. طوفان کا وہ وقت خاص, وہاں جو رحم ہوا وہ رحم خاص, وہ رحمت خاص تھی. خاص رحمت خاص وقت میں اللہ اپنے خاصوں کے ساتھ فرماتا ہے. قیامت کا دن بھی خاص دن ہوگا, عام دن نہیں ہے وہ. قیامت کا دن بھی خاص دن ہوگا. وہاں بھی پھرنے والے اول سے آخر تک سب جمع ہوں گے. اللہ اس دن بھی رحم کرنے والا ہوگا, مہربان ہوگا. وہ اگر پکڑ لے تو کون چھوڑ سکتا ہے؟ کون چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اگر چھوڑ دے تو کون پکڑ سکتا ہے؟ ایسی بادشاہت والا, ایسی بادشاہت مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا شہنشاہ بادشاہ, خاص دن, اس دن بھی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. خاص رحمت نازل ہوتی ہے. ہمارے تمہارے جا کے سجدہ کرنے سے اللہ کی خاص رحمت نہیں نازل ہوتی. اس وقت سارے بندے پھرتے رہیں گے, اس میں سب رہیں گے, اولیاء سب رہیں گے, مومنین ایمان والے مسلمان سب رہیں گے, سب ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوگا اس دن. رب جلال میں ہو, 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا, بے شک 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. لیکن کوئی اس بولی کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جائے, کوئی ایمان آپ کا نہ ٹوٹ لے. ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کی اصل ایمان بہت اعلیٰ چیز ہے دوستوں. اولیاء نے جو عطا کیا وہ اصل ایمان ہے. اولیاء نے جو چیزیں عطا کی, ان کے در سے جو ایمان عطا ہوا وہ اصل ایمان ہے. اسی لیے جو اولیاء اللہ والے ہیں, اولیاء والے ہیں, یعنی اہل سنت والجماعت. اولیاء حقیقت میں اللہ کے دوست ہوتے ہیں, رب کے دوست. اب دیکھو خاص دن, اب وہاں ہر ایک ڈرتا پھرے, وہاں رب کے خاص رحمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ رب رحم کرے تو معاملہ شروع ہو جائے, رب مہربانی کرے, اس کی رحمت نازل ہو تو فیصلہ شروع ہو جائے. خاص دن ہے, کیونکہ سارے سوتے رہے قبر میں, سارے قبر میں سوتے رہے. کوئی 100 سال, کوئی 1000 سال, کوئی 2000 سال, کوئی 5000 سال, کوئی 10,000 سال, نہیں معلوم کتنے سال سو کے وہاں اٹھتے ہیں. لیکن وہ اٹھنا بھی بڑا عجیب ہوتا. یہاں کا اٹھنا الگ, وہاں کا اٹھنا الگ. یہاں اٹھتے ہیں تو جو ہے پھر ایک بار بستر پہ جاتے ہیں, وہاں اٹھے تو بستر کا خیال تک نہیں رہتا, وہاں اٹھے تو قبر کا خیال تک نہیں رہتا. اب کیا ہوں گا بول کے چھاتی مار لیتے رہتے ہیں, دھڑ 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 دھڑ, سب پریشان. خاص دن, اللہ کے خاص رحمت کی ضرورت کا دن, کہ رب
خصوصی مہربانی فرمائے تمام بندے حاضر ہیں، قیامت میں سارے بندے حاضر ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ایمان والے، سارے بے ایمان، سارے موجود ہیں۔ اب خاص دن ہے، خاص رحمت نازل ہونا ہے، وہاں بھی خاص بندے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بھی خاص بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سارے بندے رب سے کہے کہ اللہ ہمارا فیصلہ شروع کر، رب شروع نہیں فرماتا۔ سارے بندے کہے الہی ہم پر رحم کر، اللہ رحم نہیں فرماتا۔ جب ایک بندہ خاص حضور محمد رسول اللہ قیامت میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کریں گے، سارے سجدے میں جائیں، رب کو پرواہ نہیں ہے، سارے سجدے میں جائیں، ساروں کے سجدوں سے رب کو پرواہ نہیں ہے کہ میرے بندے سب سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں، سجدہ یاد بھی نہیں آئے گا، سجدہ یاد بھی نہیں آئے گا کہ کیا ہونے والا ہے، خود کو نہیں، نفسا نفسی کا، نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان، میرا نفس، میرا معاملہ میرا معاملہ، میرا معاملہ کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، سب نفسی 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 نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، میری جان میرا معاملہ میرا معاملہ۔ ایسے کٹھن وقت میں خاص رحمت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کل بندے سجدہ کریں، وہ تو مہربان ہے، رحم کر دیتا کہ بندو تمہارے اندر جو ہے ایسے سے ساری زندگی بھوکے پیاسے رہ کر تم نے مجھے یاد کیا ہے، اس میں نیکوکار بھی ہوں گے، بڑے بڑے نیکوکار ہوں گے، بڑے جو ہے خدا کے چہیتے بندے بھی ہوا کریں گے، ساروں کے سجدوں کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، سارے سجدے میں جائیں، خدا کی جانب سے رحمت خاص نہیں حاصل ہوتی جب خاص بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں، حضور جب سجدے میں جاتے ہیں تو خدا کو رحم ہوتا ہے، حضور جب سجدے میں جاتے ہیں خدا کو رحم، خدا کو محبت پیدا ہوتی ہے، اور بندوں کو دیکھ کر خدا کو محبت نہیں آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے محبت نہیں فرمائی، حبیب کو جھکا ہوا دیکھ کر خدا کو ترس آ جاتا ہے، حضور جب رونے لگیں گے تو خدا کو ترس آتا ہے، سارے بندے رو رہے ہیں، ماں بچے سارے رو رہے ہیں، کسی کے رونے پر ترس نہیں کھایا جا رہا ہے، کسی کے رونے پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، تنہا ایک حضور کی ذات اگر آنکھ سے آنسو نکالتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ پیارے سر کو اٹھا لے، مانگ میں تجھے دینے کے لیے تو مانگ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح دوستو، کیا مرتبہ اور مقام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے دنیا میں کسی نے حضور کو سمجھا نہیں، کسی کی سمجھ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نہیں آئی دوستو، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، کسی کی سمجھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا، دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی، اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور بنانے والا رب ہے، تو ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے پیارے رسول کے ہم امتی بنے ہیں، ایسے پیارے رسول کے ہم امتی بنے ہیں، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی رحمت سب پہ نازل فرماتا ہے، لیکن اس کی رحمت سے خاص لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن حضور کی ہستی کو بہت کم جو لوگ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، رحمت تو سب کے لیے، فضل الہی تو سب کے لیے۔ اصل بات آیت کریمہ کی میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، رسول کو بھیج کر اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ بزرگوں، حضور کو بھیج کر اللہ نے ساری مخلوقات پر احسان فرمایا، ساروں پر احسان۔ حضور کو بھیج کر اللہ نور محمدی آیا، اسی لیے تو جو ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں باقی رہے ہیں، جب سب ختم ہو گئے کچھ نہ کچھ لوگ باقی رہے، کیوں؟ نور محمدی کی برکت سے، نور محمدی کی برکت سے باقی رہتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ نے بڑا احسان کیا، تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایک رسول اس نے عطا کیا، تمہیں ایک رسول اللہ نے عطا کیا، یہ اس کا عطا کرنا تم پر بڑا احسان ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور کی ذات تو سارے لوگوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا احسان، حضور کی ذات رب کا احسان ساری مخلوقات پر ہے۔ حضور کی ذات آئی، حضور کی ذات تشریف لائی، تو حضور کا آنا ساروں پر مہربانی ہے، ساروں پر اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کی جب بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کل مخلوقات پر اے حبیب آپ کو بھیج کر احسان فرمایا، نہیں فرمایا، کیونکہ مخلوقات میں شکر گزار بھی ہوں گے، ناشکرے بھی ہوں گے، شکر گزار بھی ہوں گے، ناشکرے بھی ہوں گے، احسان ماننے والے بھی ہوں گے، احسان کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غلانے والے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، یا رسول اللہ آپ کا کھائیں، کیونکہ آپ کے صدقے اللہ سب کو روزی عطا کرتا ہے، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو باقی رکھا ہے، کائنات باقی ہے تبھی تو اس میں سے جو ہے چاول بھی اگ رہا ہے، کپاس بھی اگ رہی ہے، کپڑے پہننے کے لیے کپاس بھی اگ رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ چاول نہیں ہوتا تھا، جوار نہیں ہوتی تھی، جو ہے اناج نہیں ہوتا تو کیا کھاتے پیتے تھے آپ؟ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی برکت سے کہتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غلانے والے، کھائیں بھی اور آنکھ بھی دکھائیں، کھائیں بھی اور آنکھ بھی دکھائیں۔ یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے، آج ایسا ہی حال۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر احسان فرمایا، حضور کو بھیج کر ساری مخلوقات پر احسان فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جو ظاہر فرمایا، احسان کو جو جتلایا، ناشکروں سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ احسان کر رہا ہوں، شکر گزار بندوں سے فرمایا، ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میرے حبیب سے محبت کرتے ہو، اے ایمان والو تم میرے محبوب کو چاہتے ہو، تو سنو میری بات کو اصل تم ہی ماننے والے ہو۔ ہر کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں تم پر میرے رسول کو دے کر بھیج کر میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ تو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جتنا بھی شکر ادا کرا کم ہی کم ہے. اللہ تبارک اب کچھ دیر تک نیند کچھ دیر تک جو ہے میں اپنی کچھ دیر میں جو ہے 11:30 اور پہلی بار آپ بھی بیزار نہیں ہونا. ہم آپ 2 سال سے جو ہے بولتے رہے اتفاق جو ہے میرے پاس ٹائم نہیں ملتا, مجھے ٹائم نہیں ملا. 2 سال سے جو ہے محترم ہمارے کیا نام فاروق جو ہے 2 سال سے بولتے کہ جو ہے تکل کوٹے کو ٹائم دو, تکل کوٹے کو ٹائم. اتفاق سے جو ہے وہ جب بھی بولتے رہے میں بیزی رہتا, میں تھوڑا مصروف میں ہوتا ہوں. میں جب بھی بولتے رہے میں بیزی رہتا, دوں گا نہیں ہوا. کچھ دن سے تو مجھے اس سے پہلے دوسرے لوگوں کو بول کے جو ہے وقت نہیں ملا. تو بڑے 2 سال کے بعد جب آیا ہوں تو ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہے آپ لوگ بیزار ہو جائے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں, تم پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ تم میں سے اپنے ایک رسول کو بھیجا, تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول کیسے ہیں؟ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں, تمہیں بات صاف کرتے ہیں, تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی باتیں تمہیں سکھاتے ہیں. اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے, اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. اس بات کو لے کر آج اگر کوئی اہل سنت کو کھینچا تانی کا سبب بنائے تو یہ اس کے کم فہمی کی بات ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے. ایمان کی دولت حضور کی تعظیم و محبت میں پوشیدہ ہے. دوستو, حضور کی تعظیم و محبت میں ایمان کی دولت پوشیدہ ہے. کہ اصل حضور کی تعظیم, صحابہ کرام دیکھو آپ حضور سے کیسی محبت کرتے تھے. ایک صحابیہ تھی, غزوہ بدر میں جو ہے جنگ بدر میں شامل بھی ہوں. یہ چند صحابیات یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں اگر کسی کو کچھ چوٹ آئے تو ہم اسے مرہم لگائیں گے, اس کی تیمارداری کریں گے, ہم اس کی جو ہے زخموں کو بھریں گے, ہمیں اجازت دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. اسی میں سے جو ہے ایک عورت, جب جنگ ختم ہوئی, جب مال غنیمت تھا, اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو جو ہے آپ نے ہار پہنایا. وہ صحابی خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیے آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہار پہننا یہ خوش نصیبی کی بات ہے. وہ صحابیہ آپ زندگی بھر وہ ہار کو اپنے جسم سے جدا نہیں کرتی. زندگی بھر اسی ہار کو پہنے رہے. لوگ کہتے کہ آپ جو ہے ہار بدل بھی لیا کرو. ہوتا ہے, پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے, ماڈل چینج ہوتے جاتے ہیں, نقاشی بدلتی جاتی ہے, جو نقش و نگار اس میں چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے تبدیلی آتی ہے, پہلے کا دیتے ہیں پھر نیا لیتے ہیں, پہلے کا سونا دیتے ہیں نیا لیتے ہیں. یہ تو طبیعت ہے انسانی کہ بدلتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی بدل لو, دوسرا اچھے سے اچھا سا ہار آپ پہن لو. آپ کہتے کہ دنیا کے سارے ہار پھیکے ہیں, یہ ہار مجھے سارے ہاروں سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا ہے. آپ فرماتی کہ دنیا کے سارے ہار, سارے گہنے, سارے جو ہے سونے کے زیورات اگر میں پہنوں گی تو اپنے ہاتھ سے پہنوں گی, لیکن میں ایسے خوش نصیب ہوں کہ حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے. آپ فرماتی ہیں میری وصیت یہ ہے کہ اگر میری موت ہو جائے, میں انتقال کر جاؤں, میں مر جاؤں, تو اسی ہار کے ساتھ مجھے دفن کرنا. اسی ہار کے ساتھ مجھے دفن کرنا.
یہ محبت رسول ہے دوستوں اور بزرگوں. زندگی میں جب تک رہی اس زیور کو پہنے رہی. جب انتقال کا وقت آتا ہے وصیت کرتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے, سارے سونے نکال دیتے ہیں, گلے سے ہاتھوں سے ساری چیزیں نکال دیتے ہیں. جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے, سونا نکال دیتے ہیں, سب کچھ ہٹا دیتے ہیں. انسان اگر گھڑی پہنتا ہے, آدمی گھڑی پر گھڑی ہٹا دیتے ہیں. عورتیں اگر زیورات پہنتی ہیں تو زیورات ہٹا دیتی ہیں. انتقال کے بعد سب کچھ ہٹا دیا جاتا ہے. کیوں کہ اس واسطے کہ تو جیسے پیدا ہوا ہے اللہ کے حوالے ویسے ہی ہو جا. تو جیسے پیدا ہوا ہے ویسے اس کے حوالے ہو جا. سب کچھ نکال لیتے ہیں. نکال کر تنے طرح انسان کو مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں, عاشقان مصطفیٰ, عشاق مصطفیٰ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے, صحابہ میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ صحابیہ کہتی ہے کہ میری موت ہو جائے تو اس ہار کے ساتھ مجھے دفن کر دینا, کیونکہ اسی ہار کو پہن کر میں کل خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاؤں. کیسی محبت ہے حضور سے, دیکھو کیسی محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیسی محبت ہے. صحابہ اس لیے بہت سارے صحابہ وصیت کرتے تھے کہ جو میرے پاس منہ مبارک ہیں, منہ مبارک کو قبر میں کفن کے اندر, میرے سینے پر کفن کے اندر منہ مبارک رکھ دینا. صحابہ نے یہ بھی وصیت کی ہے کہ حضور کے ناخن مبارک ان کے پاس تھے. ناخن جو تراشے ہوئے ہوتے ہیں وہ کٹ کیے ہوئے ناخن مبارک صحابہ کے پاس تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہے. یہ صحابہ کے پاس مختلف صحابی فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کے ناخن مبارک کو میرے منہ میں رکھ دینا. ناخن مبارک کو میرے منہ میں, ہونٹوں پر رکھ دینا. دوستوں اور بزرگوں, انتقال کرنے والا جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ مشہور ہے نیک اعمال ہی جاتے ہیں. بد اعمال اور نیک اعمال دو ہی چیزیں جاتی ہیں. اچھائیاں اور برائیاں دو ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں, باقی کوئی چیز نہیں ہوتی. قربان جاؤ صحابہ پر, انہوں نے جو یقین اور بھروسہ کیا. صحابہ نے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ حضور کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کیا. حضور کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے. اس لیے ایک مشہور حدیث پاک ہے, آپ بھی سنے ہوں گے, میں تو جو ہے اکثر یہ حدیث پاک کہتا رہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح ہے, ان کی حدیث پاک ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث پاک ہے, مختلف کتابوں میں حدیث مشہور حدیث پاک. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, ایک اعرابی آتے ہیں, ایک صحابی آتے ہیں. صحابی آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں ماذا اعددت لها, کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پوچھتے ہیں رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو قیامت کا سوال تو کر رہا ہے, قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے, اس کے لیے کیا تیاری ہے تیرے پاس؟ تیاری تو بتا صحیح تب میں آگے بات کروں. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے, وہ صحابی کہتے ہیں لا شیء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ تیاری نہیں ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے ما اعددت لها من كثير امر لا صلاة ولا صيام, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فرائض ہیں, نفل اعمال کی کثرت, نہ نفل روزے میرے پاس زیادہ ہیں نہ نفل نمازیں میرے پاس زیادہ ہیں. میرے پاس نفل نمازیں نفل روزے نہیں ہیں, فرائض کو تو میں ادا کرتا ہوں. فرض واجبات جو ہیں جو ذمہ ضروری ہیں اسے تو میں ادا کرتا ہوں, لیکن جو راتوں میں کھڑے ہو کر
رب کو یاد کرنا چاہیے، جو دن میں رب کے لیے نفل روزے رکھنے چاہیے، جو راتوں میں اٹھ کر رو رو کر رب کو یاد کرنا چاہیے. یا رسول اللہ کوئی اس چیز سکھاتا میرے پاس نہیں ہے. رات میں میں نہ اٹھ کر روتا ہوں، نہ راتوں کی نماز میرے پاس ہے، نفل نماز میرے پاس ہے، اور نہ دن کا نفل روزہ میرے پاس ہے. کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک بات ہے میرے پاس، ایک چیز ہے یا رسول اللہ. کہتے ہیں الا انی احب النبی صلی اللہ احب اللہ ورسولہ. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس صحابی کی اس بات کو سنتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں انت مع من احببت. اے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھے گا. چلا جا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تیری محبت جس کے ساتھ ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. وہ شخص کس کی محبت کہا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی محبت. اللہ اس کے رسول کی محبت اس نے کہا تھا. پھر وہ صحابی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک، یہاں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء، ہم صحابہ آج تک کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا خوش ہم حضور کے اس فرمان پر ہوئے کہ اے انسان تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر اور ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں یہاں؟ بڑی اعلیٰ عمدہ اچھی بات، بڑی پتے کی بات اب یہاں ہے. کہتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. وہ ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول 10 سال تک حضور کی آپ نے خدمت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ تہجد کے وقت جو ہے وضو کا پانی اور دیگر اوقات میں جو ہے پانی دوسری چیزیں آپ خادم خدمت کیا کرتے تھے. خادم رسول آپ کا لقب ہے، خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. 10 سال تک آپ خدمت کرتے رہے. چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. 10 سال کی عمر میں 8 کہتے ہیں 10 کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. مدینہ شریف میں آپ 10 سال کی عمر میں، چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عمر 10 سال ہے لیکن قربان جاؤ ان کے پاس جو ایمان تھا ساری دنیا والوں کو ملاؤ، سارے دنیا والوں کا ایمان ایک طرف، ایک 10 سالہ صحابی انس بن مالک کا ایمان ایک طرف. ایک صحابی کا ایمان ساروں پر بھاری پڑ جاتا ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابی اگر آدھا موت یعنی یوں سمجھ لیجئے آدھا سیر اگر جاؤ، یوں سمجھ لیجئے گیہوں آج کے آپ یہاں کے حساب سے آدھا سیر گیہوں اگر میرا کوئی صحابی راہ خدا میں خیرات کرتا ہے اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا راہ خدا میں خیرات کرے، احد پہاڑ کے برابر کا سونا جو بعد میں آنے والے اہل ایمان احد پہاڑ کے برابر اگر سونا راہ خدا میں خیرات کرے، میرا صحابی آدھا سیر گیہوں اگر خدا کی راہ میں خیرات کرے تو احد پہاڑ کے برابر کا سونا
میرے صحابی کے آدھے سیر گیہوں کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے صحابی کے آدھے سیر گیہوں کے برابر، احد پہاڑ جیسا سونا جو ہے آدھے سیر برابر. اللہ اکبر. صحابی کا اتنا بڑا درجہ مرتبہ اور مقام. آدھا سیر گیہوں صحابی دیے. دیکھو اللہ کی راہ میں بعد والے اگر احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ آدھے کلومیٹر کا کلومیٹروں سے ہو، 3-5 کہتے ہیں کلومیٹر میں بڑا پہاڑ. فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرنے کا کوئی عمل کام انجام دیتا ہے، تب بھی اس کا احد پہاڑ کے برابر خیرات کیا جانے والا سونا میرے صحابی کے آدھے سیر گیہوں کو نہیں پہنچ سکتا. سوچو آپ، جب خیرات برابر نہیں ہو سکتی تو ایمان کیسے برابر ہوگا؟ جب صحابی کا ایمان ہمارے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا، جب صحابی کا عمل ہمارے ساروں کے عمل صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے، تو آج کے پیدا ہونے والوں کے عمل حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی انہوں ہمیں سونا خیرات کرے. پہاڑ بولے تو مست آرام سے سن رہی. پہاڑ بولے تو کسے بولتے ہیں؟ 2 کلو 5 کلو 10 کلو 50 کلو کا نہیں ہوتا ہو، کروڑوں کلو کا ہوتا ہو. کروڑوں کلو کتنا اس کے اندر بھرا رہتا ہے پہاڑ جو ہے. اتنا راہ خدا میں خیرات کرنا ہو سکتا کیا؟ کہاں سے ہوتا جی؟ 1 تولہ سونا دینا بولے تو روکیں گے، 1000 روپے راہ خدا میں دینا بولے تو پریشان ہو جاتے ہیں. جان چھوڑو، ہماری بیوی بچے ہیں، ہمارے خرچے ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، یہی حال ایسا ہے ہمارا. 5000 روپے راہ خدا میں دو تو آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں. ہم اپنے ضروریات کو سوچنے لگتے ہیں. ہم اپنے ضروریات، ہماری زندگی کے حوائج جو یہ ساری چیزیں ہم سوچنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ آدھا سیر وہ خیرات کریں، احد پہاڑ کے برابر ہم خیرات کریں، تو ہمارا اور ان کا خیرات کرنا برابر نہیں ہو سکتا، تو حضور کا عمل امتی کا عمل برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز نہیں ہو سکتا. یہ صرف دھوکہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ساری امت مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. حضور غوث پاک سے پوچھتے ہیں، کہ بتائیے آپ کا بڑا مرتبہ مقام ہے یا امیر معاویہ کا بڑا مرتبہ مقام ہے؟ صحابی کا بڑا مرتبہ مقام ہے، کیونکہ آپ اولیاء کے سردار ہیں. غوثیت کبریٰ پر آپ فائز ہیں. مقام غوثیت کبریٰ ہے آپ کا. امام مہدی آنے تک آپ جو ہے غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. غوثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ پر آپ کو فائز فرمایا. وہ غوث الاعظم دستگیر سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مرتبہ مقام بڑا ہے یا صحابی کا مرتبہ مقام بڑا ہے، حضرت غوث پاک سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، صحابی میدان جنگ میں جو گھوڑا دوڑاتے تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جو گھوڑا دوڑاتے تھے، اس گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والی جو دھول ہوا کرتی تھی، اس دھول کے برابر بھی میرا مرتبہ مقام نہیں ہے. صحابی کے سواری کے ٹاپ سے، اس کے خرس پیر سے جو دھول اڑے، اس دھول کے برابر حضرت محبوب سبحانی اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے. تبھی تو اللہ نے انہیں غوث اعظم بنایا. دوسرے کو کسی بھی ذرا مرتبہ اور مقام ملتا تھا، دیکھو لوگ دنیا کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتے تھے. کام نہیں، کیا نہیں سوچ، ہمیں سچے گھر کو جان کھا پانی پیتی.
نہ ان کے پاس خواجہ ہیں، نہ ان کے پاس قاسم علی قادری ہیں جی، نہ ان کے پاس گڈے قادر بادشاہ ہیں، نہ ان کے پاس بندہ نواز گیسو دراز ہیں، نہ ان کے پاس خواجہ اجمیری ہیں، نہ ان کے پاس غوث پاک ہیں، کون سے بھی پاک نہیں ہے ان کے پاس۔ روز کا دامن میرے خدا کا دامن کیا نہیں رہے تو تمہارا سر کھا سر بھیجے ہاتھ لگاتے ہیں، کیا بتا تو کیا کرتے تھے، پدسری بورڈ ڈال کو بیٹھتے تھے، جو بھی ہے آنکھ بند کرو سیدھا آ جاؤ، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا بولتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے سنیوں کے پاس قاسم علی قادری بھی ہیں، ہم سنیوں کے پاس گڈے قادر بادشاہ قادری بھی ہیں، ہم سنیوں کے پاس شیخ شاہ ولی شاہ شاہ ولی بھی ہیں، ہم سنیوں کے پاس طاہر شاہ قادری بھی ہیں۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہے بولا، اتنے سب کو رکھ کے جو ہے ہمارا کو حیران کر دیجیے، کیا بھی دے دیکھے تھے۔ اور ہمارے بھی لوگ ایسے ہیں آرام سے پھسل کے چلے جاتے ہیں، جیسا مچھلی پکڑنے کے بعد ہاتھ سے پھسل کے جاتی، دیکھو آرام سے پھسل کے چلے جاتے ہیں۔ مچھلی ہے پانی میں ہی رہ، تیری زندگی پانی میں ہی ہے، مچھیرے کے ہاتھ میں گئی تو پھر سوائے ذبح کرنے کے کیا بھی نہیں رہتا تیرا، سوائے کاٹنے کے تجھے کچھ بھی نہیں رہتا، تیرا ایمان کاٹا جاتا، تیرا یقین کاٹا جاتا، تیرا عقیدہ کاٹا جاتا، سب کچھ کاٹ دیا جائے گا۔ حقیقت میں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ اللہ والوں نے خدمت کی۔ حقیقت میں اسلام کا چہرہ جن کے بدولت آج چمکتا دمکتا ہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت۔ حقیقت میں ایمان اسلام کی جو تعظیم و تقریب ہے، آج کے یہ نئے نویلوں کے محنتوں سے اسلام کی تعظیم و تقریب نہیں ہے، بلکہ خواجہ اجمیری نے جو محنت کی تھی، خواجہ اجمیری نے جو صورت دکھائی تھی، خواجہ اجمیری نے جو کاسے میں پانی کو کھینچا تھا، اس کی برکت، وہ ایمانی لذت کہ آج بھی اہل ایمان کی طرف دوسرے آنکھ اٹھا کر دیکھیں سمجھ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کس لیے؟ ان بزرگوں کی وجہ سے، ان اللہ والوں کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ آج جو ہے لوگوں کے اندر بے ادب اور گستاخ بہت ہو گئے، بے ادبی اور گستاخی کرنے والے بہت ہو گئے۔ جب بے ادبی اور گستاخی عام ہونے لگتی ہے تو خدا اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، بزرگان دین بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، تہیدست ہو جاتے ہیں، بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ہے اگر بارگاہوں میں اگر تھوڑا سے بھی اگر 19-20 ہوتا تو فوراً جو ہے اسے پکڑ ہوتی تھی کیا نہیں ہوتی تھی۔ اب کئی دن کے بعد، پہلے مشہور 3 دن میں جو ہے دیکھ کیوں دکھتا رہتے تھے، پہلے 3 دن میں جو ہے کیوں؟ گستاخ نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، ان کا دل بھی آتا تھا ہمارے اوپر دیکھ کر کہ راستے سے گزرنے والے میرا چاہنے والا ہی ہے، آنے والا میرا چاہنے والا ہی ہے، گزرنے والا میرا چاہنے والا ہی ہے۔ آج راستے سے گزرنے والے 4 چاہنے والے گزرے تو 40 نہیں چاہنے والے گزرتے، اسی لیے آج معاملات بدل چکے ہیں۔ یہ اندرونی حقیقت ہے، آج کے معاملات اس لیے کیونکہ جب ایک عام مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جب باپ کی تعظیم بیٹا ہی نہ کرے، جب باپ کی تعظیم بیٹا ہی نہ کرے تو باہر والے کیوں کریں گے؟
جب باپ کی تعظیم، جب گھر کے بڑے کی تعظیم گھر کے لوگ ہی نہ کریں، گھر کے لوگ ہی اپنے بڑے کے بارے میں باتیں شروع کر دیں، آہستہ آہستہ اپنا گھر بھی جدا کر لیں، آہستہ آہستہ اپنا سب کو جدا کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے گھر کا بڑا کیا کرتا ہے؟ جاؤ تمہارے حال پہ تم رہ جاؤ، آج کا دور ویسا ہوا ہے دوستوں۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ نصیب فرمائے۔ آپ تاریخ پڑھو، بزرگان دین نے، بزرگوں نے جو کچھ محنت کی، جو آگے ویسے ہی جو ہے دائرہ اسلام میں کوئی نہیں داخل ہوتا دوستوں۔ ان کے پاس وہ روحانیت کے وہ بادشاہ، روحانیت کا تاج سجا ہوا، خدا کی محبت لیے ہوئے، حضور کی محبت لیے ہوئے، جب وہ اپنی زبان سے بات نکالتے تو اللہ اس بات کو خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ اسی لیے جو ہے کھینچے چلے آئے لوگ، کھینچے چلے آئے لوگ، کھینچے چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کو ویسی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس کے شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ خواجہ اجمیری کو جو مرتبہ اور مقام عطا ہوا ہے وہ کس کے صدقے؟ وہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، وہ تو حضور کی اصل غلامی اور عشق اور محبت کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ کو کعبے میں نہیں کہا گیا کہ معین الدین کو بلاؤ، مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر آواز دی گئی کہ معین الدین کو بلاؤ، روضہ رسول پر آپ کو بلایا گیا کہ معین الدین کو بلاؤ۔ آپ کو جو ہندوستان عطا ہوا وہ حضور کے روضے پر عطا ہوا، حضور کے روضے پر عطا ہوا آپ کو۔ کیوں؟ کہ اللہ دیتا ہے اور حضور تقسیم کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے، حضور تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، خواجہ اجمیری رب کو بھی انہوں نے راضی کر لیا، حضور کو بھی انہوں نے راضی کر لیا، رب کو بھی راضی کر لیا، حضور کو بھی راضی کر لیا۔ اللہ کی بھی رضامندی کو انہوں نے حاصل کر لیا، حضور کی رضامندی کو بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ اسی لیے انہیں عطا بھی ہوئی اور تقسیم کے بعد مہربانی بھی ان پر ہوئی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی۔ میں آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حضور کے میلاد کے موقع پر آپ تمام جمع ہوئے ہیں، حاصل ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام کو بہت بہت مبارک کہتا ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے دوسرا کیا ہو رہا ہے، تیسرا کیا ہو رہا ہے، چوتھا کیا ہو رہا ہے، نہیں، آپ خود اپنے ایمان کے ذمہ دار ہو، آپ خود اپنے آپ کی حفاظت کی کوشش کیا کرو۔ آپ خود آپ سے، آپ کے متعلق آپ سے سوال ہوگا، پہلے آپ سے آپ کے متعلق سوال ہوگا، بعد میں دوسروں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ہم جو ہے خود ڈوب رہے ہیں، دوسروں کے بچانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ پہلے خود کو بچانے کی کوشش کرو، خود کے پیر اگر ٹک گئے دوسروں کے پیر ٹکانے کی کوشش کرو گے، خود کے ہی پیر ٹکے نہیں ہوئے دوسروں کو ٹکانے گئے تو خود بھی گئے وہ بھی گئے، دونوں بہ کے چلے جائیں گے۔ تو پہلے آپ اپنے اندر مضبوطی پیدا کرو کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے عقیدے کو بدلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے حضور کی غلامی کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے اولیاء کی غلامی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ان باتوں پر مضبوطی کے ساتھ جبھی رہو، تمہارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات کو احسان فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر بڑا احسان میں کر رہا ہوں کہ اپنا حبیب میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔
اپنا پیارا میں تمہیں دے رہا ہوں. اللہ کا پیارا اگر کوئی رکھتی ہے تو یہ امت اللہ کا پیارا رکھتی ہے. اللہ کا پیارا ہم رکھتے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ہم اللہ کا پیارا اپنے اندر رکھتے ہیں, اپنے درمیان رکھتے ہیں. اور اللہ اپنے پیارے کو پیاروں کے ہی حوالے فرماتا ہے. پیارا اپنی پیاری چیز پیاروں کو ہی عطا کرتا ہے. پیارا اپنی پیاری چیز دشمنوں کو نہیں عطا کرتا. پیارا اپنی پیاری چیز پیاروں کو ہی عطا کرتا ہے. خدا پیارا کیوں کہ اس سے بڑھ کر ہم کس سے محبت کریں؟ بولیے آپ. خدا سے بڑھ کر ہم کس سے محبت کریں؟ خدا وہ رب ہے, کوئی شک میں نہ پڑ جائے. ہم اس سے بڑھ کر کس سے محبت کریں؟ اور اس کے پاس پہنچنے کے لیے ہم حضور سے بڑھ کر کس سے محبت کریں؟ ہم رب سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ خدا سے ہم جیسی محبت کرتے ہیں ویسی محبت دوسروں سے نہیں کر سکتے. خدا سے جو محبت کریں وہ جدا ہی محبت ہے. خدا سے جو محبت ہماری ہے وہ جدا ہے. حضور سے ہماری جو محبت ہے وہ جدا ہے. لیکن یہ جدا رہنے کے باوجود ایسی ملی ہوئی ہے کہ اس میں جدا کرنا دشوار ہے. یہ محبت میں جدا کرنا دشوار ہے. مشہور ہے کہ اللہ نے خود کلمے میں جدا کرنے والے حرف کو نہیں رکھا ہے. علماء جانتے ہیں اللہ نے حرف عطف کو, اللہ تبارک و تعالی نے حرف عطف نہیں رکھا. لا الہ الا اللہ وہ محمد الرسول اللہ اللہ نے نہیں فرمایا. کلمہ ایسا نہیں ہے لا الہ الا اللہ وہ محمد الرسول اللہ ہے. کیا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ یہ ایک الگ جملہ ہے, الگ سینٹنس ہے. یہ ایک الگ جملہ ہے. محمد الرسول اللہ یہ الگ جملہ ہے, یہ الگ ٹکڑی ہے. وہ الگ ٹکڑی ہے, یہ الگ ٹکڑی ہے. جب دو ٹکڑیاں جمع ہوتے ہیں تو عربی کا ایک طریقہ ہے, بیچ میں دو ٹکڑیوں کو جمع کرنے والا ایک حرف لاتے ہیں اور بول کر. عربی کا ایک طریقہ ہے, حرف عطف اسے کہتے ہیں, ٹکاؤ والا. پچھلے جملے والے پر اگلا جملہ لے جا کر ٹکانا, یعنی اس سے جدا نہیں ہے بول کے ٹکانے کے واسطے ایک بیچ میں حرف لاتے ہیں. واو. تو دیکھیے میں کھانا کھایا اور پانی پیا, سمجھنے کے واسطے میں کھانا کھایا اور پانی پیا. کھانا کھانا ایک الگ کام ہے, پانی پینا ایک الگ کام. دو الگ الگ کام ہے. کھانا کھانا الگ, پانی پینا الگ. دو الگ سینٹینس, دو الگ جملے ہیں. میں کھانا کھایا اور پانی پیا. میں کھانا کھایا پانی پیا بھی ہم بولتے ہیں. میں کھانا کھایا پانی پیا نے کھانا کھاتے کھاتے پانی بھی پیتا چلا گیا. یعنی میں نے جدا نہیں رکھا دونوں کو. جدائی کے واسطے عربی میں حرف عطف آتا ہے واو. لا الہ الا اللہ یہ الگ کلمہ ہے. یہ ایک کلمہ مطلب جملہ, کلمہ اصل جملے کو کہتے ہیں. یہ ایک الگ جملہ ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دونوں الگ جملے ہیں. لیکن رب کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرے اور حبیب کے درمیان حد فاصل قائم کرے, حرف عطف لائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب رب ہی ہے, حضور حضور ہی ہے. رب نہ مصطفیٰ نہ مصطفیٰ رب ہے. حضور رب نہیں, حضور اللہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اللہ, ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. حضور اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں.
لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں حضور کے جیسا کسی کو نہیں پیدا فرمایا، حضور کے جیسا کسی کو نہیں رکھا، حضور کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ نے حضور کو جتنا چاہا، مخلوق میں کسی کو اتنا نہیں چاہا۔ رب رب ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ اللہ ہونے کے حساب سے ہماری محبت ہے، اور حضور کے ساتھ جو ہماری محبت ہے مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہونے کی وجہ سے حضور کسی کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ مخلوق میں سب سے افضل رب ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اللہ وہ ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اوپر نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ نہیں اس سے۔ وہ تنہا ہے، وہ تنہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم عطا کیا، جسم ہے آپ کا۔ حضور رب نہیں، ہرگز ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور رب ہے۔ اسی لیے حضور کی جتنی بھی تعریف کرو، تعریف وہ خدا کے برابر نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کی تعریف کرنا ہمارا اللہ کے رسول اور بندے سمجھ کر تعریف کرنا ہے، کہ بندوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جیسے بندے اللہ کے حضور ہیں، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جیسے حضور ہیں۔ حضور کسی ایسا مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کوئی اپنے اندر شک نہ لائے، اپنے اندر شک نہ لائے کہ جو ہے یہ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں، تو جو ہے اللہ کی چھوڑ کر حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کی چھوڑ کر نماز پڑھے تو میں کیا، نماز پڑھے تو کیا پڑھتی ہے اس میں؟ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ سب سے بڑی تعریف اللہ کی نماز ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا آپ نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں حضور کے واسطے بول کے پڑھتے ہیں کیا ہے؟ سنت کس کے واسطے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے واسطے پڑھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے اعلیٰ عبادت ہم اہل ایمان اللہ ہی کی کرتے ہیں، عبادت ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور محبت ہم اللہ سے بھی کرتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی کرتے ہیں۔ عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، لیکن محبت ہم خدا سے بھی کرتے ہیں، حضور سے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمت مغفرت دعا ہو۔ ایک میں آپ کو لفظی ترجمہ سنا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کی نوعیت اہل علم سمجھتے، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجا کرو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، تم بھی سلام بھیجا کرو۔ درود بھیجنا ایسا کام ہے جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں رب بھی ہے، جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں رب بھی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس لیے
ہماری جو محبت حضور کے ساتھ ہے، مخلوق میں حضور کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہماری محبت حضور کے ساتھ ویسی ہے۔ جتنی مخلوق ہے، جتنے پیدا ہوئے ہیں، فرشتے، جنات، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، پتھر، پیڑ، دریا، جتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہ تمام جو پیدا ہوئے ہیں ان تمام میں اگر کوئی اصل عزت کی حقدار ہے، اگر کوئی عزت کے مستحق ہے، تو صرف اور صرف حضور کی ذات بابرکات عزت کے لائق ہے۔ اگر کوئی عزت کے لائق ہے تو وہ حضور کی ذات ہے دوستو۔ پھر حضور کے صدقے اللہ نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی، حضور کے صدقے اللہ نے ایمان والوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو ہمیں جو عزت کی دولت حاصل ہے یہ کس کی وجہ سے حاصل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت کی دولت حاصل ہے، ورنہ ہم بھی خدا کی ایک مخلوق ہو کر رہ جاتے۔ میں اخیر باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم بھی ایک خدا کی مخلوق ہو کر رہ جاتے جیسے دوسری مخلوقات ہیں، جیسے دوسری سمندر میں بڑے بڑے مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، بڑی بڑی مخلوقات، طاقتور مخلوقات ہیں، جنگلوں میں طاقتور مخلوقات ہیں، ہاتھی وغیرہ بڑے طاقتور مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ ایک انسانی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جتنے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جتنے زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے دوسری مخلوق ہے ویسے ہی ہم بھی رہ جاتے۔ ہاتھیوں کا مرتبہ اور مقام انسانوں سے بڑا ہے کیا؟ لیکن 100 آدمی مل کو ایک ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 100 آدمی مل کو ایک ہاتھی کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رکھ کے؟ نہیں کر سکتے، سہارا لینا پڑتا آپ کو۔ 100 لوگ ایک ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 50 لوگ مل کر ایک ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے، اس مخلوق کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی طاقتور مخلوق ہے۔ لیکن ویسی طاقتور مخلوق انسان کے برابر نہیں ہے۔ انسان کا مرتبہ اور اس طاقتور مخلوق کا مرتبہ برابر نہیں، بلکہ انسان کا درجہ اس سے بڑا ہے، انسان کا مقام اس سے بڑا ہے۔ کیوں انسان کا مقام بڑا ہے؟ اللہ تو سب کا خالق ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب کو برابر برابر مرتبہ عطا کرتا ہے۔ بندروں کو برابر برابر مرتبہ دیتا، جیسا بعض لوگوں کا خیال ہے انسان بندر سے بنا، بندروں کو بھی انسان بندر سے انسان بنے والے کو بولتے ہیں۔ شروع میں بنے اب کے 15 دیکھنے پر انسان، اب کے جو ہے انسان اب بندر بنتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو بچپن سے دیکھ رہی ہے ایک بندر بھی انسان نہیں بنے۔ ڈاکٹر کے پاس لگے تھے، دیکھو آپ معاف کرو اگر کوئی ڈاکٹر اس میں ہوں تو میں اس لائن میں نہیں جاؤں گا پھر کبھی۔ لیکن ایک بات بول رہا ہوں، ہاسپٹل ہم جب جاتے ہیں تو وہاں ہمیں بھی جاتے ہیں ہاسپٹل کو، کیونکہ صحت ہے ہماری بھی، آپ کی بھی صحت ہے، جاتے ہیں آہستہ 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 کر کے انسان تلا کھڑا کرے رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ پہلا اتنا چھوٹا ہوتا بندر، پھر ذرا پھیرا کی بھی، ذرا جھٹکو ذرا اوپر آئے کی بھی، ذرا اوپر آئے کی بھی، ذرا اوپر ابھی چلنے پھرنے والا ہو گاتا۔ لیکن ایک میں اس میں ایک پتے کی بات بولتا ہوں، دیکھو آپ شروع سے لے کر لاسٹ تک انسان کا دیکھیں گے، لیکن سب ننگیاں کو دیکھیں گے، کپڑے نہیں پہنے لاسٹ تک۔ میں بھی سوچتا ہوں کبھی کبھی جو ہے شروع سے لے کر لاسٹ تک انسان ایسے بنا بول کے لا کے کھڑا کرے، لیکن بنا بول کپڑے پہنانا تھا، کپڑے بنے کے بعد تو کپڑے پہنیں گے ننگے کا ننگا کرا۔ یہ انسان تو دوستوں اور بزرگوں کو کوئی بھی مخلوق انسان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان ہی ہے، اس کے پاس عقل کی دولت ہے، اس کے پاس سوچ و فکر کی دولت ہے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوق، لیکن اس میں
انسان ہی کو بڑا مرتبہ مقام کیوں دیا اللہ نے؟ سب ہاتھی کو انسان کے برابر دیتا نا، مچھلی کو انسان کے برابر دیتا، کتے کو انسان کے برابر دیتا. کوشش کرتے ہیں کتے کو لوگ کپڑے پہنا کر، یاد رکھو کتا کبھی انسان نہیں بن سکتا. کتا کبھی بسکٹ ڈالو، چاہے اسے چاکلیٹ کھلاؤ، چاہے اسے شہد پلاؤ، چاہے اسے روٹی کھلاؤ، چاہے اسے بوٹی کھلاؤ، کتا انسان نہیں بن سکتا. کتا کتا ہی رہتا ہے. جو بھوکنے والا ہو بھوکتا ہی رہتا ہے. اسے کچھ بھی کھلاؤ پلاؤ، ہم تیرے ہم تیرے ہم تیرے بولے تو کبھی ہمارا نہیں ہوتا. بھوکنا لازم ہے، اس کی صفت کو کیا کرنا. تو دوستوں اور بزرگوں، سب کے برابر انسان کا درجہ، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. وہ چاہتا تو سب کو برابر درجے پر رکھ دیتا، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں. جو انسان کا درجہ ہے وہی ایک کتے کا درجہ، جو انسان کا درجہ ہے وہی ایک ہاتھی کا درجہ، جو انسان کا درجہ ہے وہی ایک ہرن کا درجہ، جو انسان کا درجہ ہے وہی ایک دوسری چیز کا پتھر کا درجہ. خدا سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کو برابر درجے پر رکھا، لیکن اللہ نے سب کو ایک درجے پر نہیں رکھا، بلکہ ساروں میں انسان کے درجے کو بڑھا دیا، ساروں میں انسان کے مرتبے کو بڑھا دیا. آخر انسان ہی کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ مقام کیوں عطا فرمایا، دوسری مخلوق کو کیوں نہیں دیا؟ صرف اس واسطے دوستو کہ تمام مخلوقات میں اللہ کے حبیب نہیں گئے، اللہ کے حبیب انسانوں میں آئے، اس لیے انسان کو بڑا مرتبہ ملا. سرکار قیامت حضور انسانوں میں تشریف لائے، انسانی لباس میں تشریف لائے. حضور انسانی لباس میں تشریف لائے تو انسانی لباس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند والا ہو گیا. حضور انسانوں میں تشریف لائے تو انسانوں کا مقام بہت بلند والا ہو گیا. انسانوں کا درجہ سب سے جدا ہو گیا، سب سے بالا ہو گیا. کیوں؟ پھر وہی بات کہ پیارا اپنی چیز پیاروں کو عطا کرتا ہے، پیارا اپنی چیز پیاروں کو عطا کرتا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم تمام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے اکٹھا ہوئے ہیں. یہ ایمانی حرارت ہے، ایمانی گرماہٹ ہے، ایمانی جوش ہے کہ جو ہے ہم تمام خوشی میں جو ہے میں پوچھا بھی جو ہے یہ جو ہے کیا کیا حال ہے، تو جو ہے سارے حال سننے میں بولا ٹھیک ہے. میں پوچھا نہیں جی کتنے لوگ مل کے کرنے، تھوڑے مختصر لوگ مل کے جو ہے انتظام کریں. میں خوش بھی ہوا کہ چلو بھی تھوڑے ذمہ داران مل کے یہ جو ہے جو ذمہ داران ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں. تو میں بولا بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا دل آ کر دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا جوش، بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. یہ بزرگوں کی برکت ہے، یہ جو ہے اولیاء اللہ کی برکت ہے. جو ہے بڑے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں. اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھیے، عشق مصطفیٰ کا چراغ ہمیشہ اپنے دل میں جلائے رکھیے، اپنے دل میں ہمیشہ عشق مصطفیٰ کا چراغ جلائے رکھیے، عشق آل مصطفیٰ کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھیے. اپنے دل میں محبت ہمیشہ باقی رکھیے. تو آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو اہم بات میں اخیر کی جو بات بولنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نمازوں کی پابندی کیجیے. نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اپنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اپنی ہی نماز نہیں پڑھے تو فائدہ کیا، بولو آپ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی خوشی ہے. خوشی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے. تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. نمازوں میں سستی کاہلی غفلت ہرگز نہ برتیں. مسجد کو جائیں، خدا کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکائیں،
زمین پر رکھ دیں، اپنے اعلیٰ چیز کو زمین پر رکھیں، رکھ کر خدا کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، خدا کی پاکی بیان کریں، نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اس سے حضور خوش ہوتے ہیں، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، پاک صاف رہو۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ نمازوں کی آپ پابندی کریں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، اپنے گھروں کو ناپاک نہ ہونے دیں۔ بچے پیشاب کرتے ہیں تو آپ پاک کریں، صاف کر دیں۔ کیوں کہ ایمان والوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں فرشتے آتے ہی رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ فرشتے ایمان والوں کے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ناپاکی ہو تو فرشتے چلے جاتے ہیں، نہیں ہے؟ رحمت کے فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے ناپاک انسان اگر، کیونکہ ناپاکی کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں۔ میری مائیں بہنیں، آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پاک صاف رہ کر کھانا پکاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا کھانا اگر آپ کے شوہر کے پیٹ میں پہنچے گا، آپ کے بچے کے پیٹ میں پہنچے گا تو ضرور بھی ضرور اس کے اندر ایمانی جوش پیدا ہوگا، خدا کی فرما برداری کا جوش جذبہ پیدا ہوگا۔ سب سے بڑا رول کردار اگر ہوتا ہے تو وہ ایک عورت کا ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر وضو سے پکاتی ہیں، پاک صاف ہو کر پکاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا کھایا ہوا اس کا دل، اس کا دماغ گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ وضو کا کھاؤ، اگر وضو کا کھانا کھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا پاک رکھتا ہے کہ تمہارا دل اور دماغ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، گناہوں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ شیطان کا قبضہ چھوٹنے لگتا ہے، شیطان کا قبضہ چھوٹنے لگتا ہے۔ اور یہ کام آپ نہیں کر سکتے، مائیں بہنیں کر سکتے ہیں۔ وضو سے پکائیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پکائیں۔ قرآن کی تلاوت ضرور نہیں کہ آپ جو ہے حافظ قرآن ہی ہوں۔ الحمدللہ سورہ تھا تو سورہ پڑھ کے پکا ہوا باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھو آپ ایک تحقیق، ایک ریسرچ جو ہے، ایک سائنسدان امریکہ کا جو تھا، ایک پوسٹ آیا تھا تو میں پڑھا تھا اسے، 2 پانی اس نے رکھا، 2 پانی رکھ کے جو ہے ایک پانی کے سامنے وہ یہ کہتا رہا کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس میں جو ہے شفا ہے، اپنے الفاظ میں اس میں شفا ہے، اس میں صحت ہے، یہ بہت اچھا پانی ہے، بہت اچھا ہے۔ اور ایک پانی کے سامنے یہ کہتا رہا کہ یہ بہت بیکار ہے، اس میں شفا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے پانی، یہ کہتا رہا۔ تحقیق وہ یہ کہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد جب دونوں پانیوں کی تحقیق کی گئی تو جس پانی کو اچھا ہے، یہ اس میں جو ہے صحت ہے، جس پانی کی تعریف کی گئی تھی اس پانی میں واقعی شفا اور صحت پیدا ہو گئی اس میں، اور جس پانی کے تعلق سے اس کی برائی بیان کی جا رہی تھی اس پانی میں جو ہے صحت کے لیے مضر چیزیں، یعنی تکلیف دینے والی چیزیں، وہ جو ہے ناساز طبیعت، وہ صحت بگڑنے والی، وہ اس میں جو ہے وہ مادہ اس میں پیدا ہو گیا، وہ کیفیت اس کی ہو گئی۔ تو اس بات کو رکھ کر جو ہے پھر اہل تحقیق کہتے ہیں اس لیے پانی پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت پانی میں پیدا ہوتی ہے۔ اہل تحقیق بھی جو ہے وہاں سے دیکھنے کے بعد ہمارے بھی ذہن میں وہ چیز ہے کہ واقعی سے ہے کہ پانی پر پڑھ کر کیوں دیتے ہیں۔ اب ہوتا ہے نمازی نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں تو پانی لے کے بوٹل لے کے بچے پر دم کرا لیے، نمازی نماز پڑھ کے آنے یا پانی کی بوٹل پہ دم کرا لیے، کیوں؟ جو پڑھتے ہیں پانی اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، پانی اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم کھانا پکاتے وقت ہماری مائیں بہنیں اگر تھوڑی توجہ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پکائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر پکائیں، تو وہ جو کھانا آپ پکا رہی ہیں وہ کھانے میں بسم اللہ کی برکت اور سورہ فاتحہ کی برکت اس میں جذب ہو جائے گی، اس میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ، اسی لیے جو ہے مشہور ہے، دیکھیے آپ ٹیپو سلطان کی والدہ کبھی بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائی، فرماتے ہیں کہ جو وضو سے میں نے دودھ پلایا اسی کی برکت سے ٹیپو سلطان کہتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت ہے، میں اب کھول کے بیان کرتا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن
آپ اتنا ضرور یاد رکھیے کہ پاکی اور صفائی یہ ضروری ہے. اپنے گھر کو پاک صاف رکھیے, اپنے گھر کو, اپنے عادت و اخلاق کو پاک صاف رکھیے. حرام کاموں کی طرف ہرگز نہ جائیں, شراب کی طرف نہ جائیں, برے کاموں کی طرف نہ جائیں. نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں, پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو. محبت پیدا کرو نماز کی, چاہت پیدا کرو نماز کی. اپنے دل میں چاہت پیدا کرو, محبت پیدا کرو. نہیں بھی کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز پڑھنا ہے, کچھ بھی ہو جائے مجھے نماز پڑھنا ہے. پاک صاف ہو جاؤ نماز ادا کرو, پاک صاف ہو جاؤ نماز ادا کرو. ظہر کا ٹائم نہیں مل رہا ہے, عصر کا ٹائم نہیں مل رہا ہے, جب تمہیں ٹائم ملے, مغرب میں اگر ٹائم مل رہا ہے تو مغرب کے وقت ظہر عصر دونوں قضا نماز پڑھو, لیکن چھوڑو مت. ایسی محبت پیدا کرو, پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. آرام سے آپ کو ظہر کا بھی وقت ملے گا, عصر کا بھی وقت ملے گا. لیکن پہلے کوشش ہمارے طرف سے ہونا ضروری ہے. تو آپ تمام ان باتوں کا خیال رکھیں. میں آپ تمام کو پھر ایک بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میلاد النبی کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں جو ہے اصل بتانی تھیں, لیکن پھر کبھی کسی موقع پر جو انشاءاللہ تبارک و تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں ضرور, چونکہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں, اس کے ثبوت میں, اس کی ساری چیزوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی جو ہے میں ضرور اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما. الہی ہم تمام کو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ خوشیاں منائیں اسے قبول فرما. الہی ہمیں پاک صاف فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے برائیاں ختم فرما. الہ العالمین ہم تمام کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں اچھے بنا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرما. الہ العالمین ہمارے ایمان و عقیدے اور عمل کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام مصطفیٰ بنو
کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام خواجہ خواجگاں خواجہ ہند ولی خواجہ خواجگاں خواجہ ہند ولی پیارے خواجہ کی تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ پروردگار کریم کار سز یا اللہ پاک، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک اور نیاز، اور ہم تمام نے جو کچھ واعظ و نصیحت سنی، مولا تبارک و تعالیٰ نعت خوانی پڑھی گئی، سنی گئی، تلاوت قرآن کیا گیا، سنا گیا، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام میں جس قسم کی غلطیاں خطائیں لغزشات ہوئی ان سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آمین۔ جو کچھ صحیح ہو تو اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ الہی ان تمام چیزوں کا ثواب جو تو ہمیں عطا کرے، سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے جملہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ تمام تر صحابہ و صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب بدر، احد، تبوک، خندق، یرموک، اصحاب کربلا کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ آمین۔ صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، قطب، ابدال، جمیع قلندران نظام کی بارگاہ مقدسات میں قبول فرما۔ آمین۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، معشوق یزدانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار مقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رضی اللہ عنہ، جملہ تمام تر اولیاء اللہ قرب و جوار میں جتنے اولیاء اللہ آرام فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ اس خطے، اس علاقے میں جتنے اولیاء اللہ آرام فرمائے، الہی ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب قبول فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس جشن کی حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ الہی ہم تمام کے اس جشن منانے کو قبول فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان میں تازگی پیدا فرما۔ آمین۔ فی العالمین ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کی حفاظت فرما۔ آمین۔ فی العالمین ہم سبوں کے عقیدے کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی گناہ صغائر و کبائر معاف فرما۔ آمین۔ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ برائیاں ہمارے اندر سے ختم فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تو اپنی محبت پیدا فرما۔ آمین۔ الہی ہمارے دلوں میں تو اپنا خوف پیدا فرما۔ آمین۔ الہی ہمارے دلوں میں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا آمین۔ فرما۔ الہی تو ہمارے دلوں میں اپنے چہیتوں کے اولیاء کی محبت پیدا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ الہی ہم میں جو لوگ روزی روزگار کے معاملے میں پریشان حال ہیں، مولا ان کی ان پریشانیوں کو حل فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہیں، الہی مصیبتوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما۔ آمین۔ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ مشکلات ان کے حل و آسان فرما۔ آمین۔ الہ العالمین آنے والی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ الہی ہم تمام کے گھروں سے بے برکتی کو ختم فرما۔ آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔
فرما. آمین. ہم تمام میں جن لوگوں کی دکانیں ان کی دکانوں میں برکت عطا فرما. آمین. الہی جن لوگوں کی گاڑیاں ہیں مولا ان کی گاڑیوں میں اس کے ذریعے سے جو تجارت ہو اس میں برکت عطا فرما. آمین. اس میں انہیں منافع عطا فرما. آمین. مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کے گھروں میں اطمینان چین سکون عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم تمام کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے, اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام پر رحم و کرم فرما. آمین. الہی ہم تمام کی دستگیری فرما. آمین. الہی ہم تمام کی غیبی امداد فرما. آمین. مولا تبارک و تعالیٰ کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما. الہی مولا تبارک و تعالیٰ تجھے رحم کرتے, تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات, آمین. نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی آمین. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی شفیعنا ونبینا وحبیبنا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون آمین. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.